الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قابل قدر اساتذہ کرام اور عزیز طالبات، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کے ساتھ جمع ہو کر اکٹھا ہو کر کچھ دین اور تعلیم سے متعلق گفتگو کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ چنانچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بلا کسی تمہید اور مقدمے کے اپنی بات کو شروع کروں اور آپ کو یہ بتلاؤں کہ انسان کی زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر انسان اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے، چاہے وہ جس مجال میں کام کرتا ہو، جس میدان میں کام کرتا ہو، جو بھی اس کی سرگرمی ہو، اگر وہ وقت کی قدر نہیں کرے گا تو وہ اپنے میدان میں ہرگز کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ غور کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں وقت کی اہمیت کو جگہ بجگہ بیان کیا ہے، واضح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف آیتوں اور صورتوں میں وقت کی قسم کھائی، اور آپ یہ جان رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو دراصل اس کی اہمیت کو بتلانا اور جتلانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، دوپہر کے وقت کی قسم کھائی ہے، عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے، کبھی پورے دن کی قسم کھائی ہے، کبھی رات کی قسم کھائی ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتلا سکے کہ انسان کی زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، خاص طور سے طلباء اور طالبات کو، کہ وقت کی حفاظت کریں اور وقت کو ایسے کام میں صرف کریں جس کام سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہو، لایعنی کاموں میں، بے سود کاموں میں، بیکار کاموں میں اپنے وقت کو ہرگز ضائع اور برباد نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: احرص علی ما ینفعک، احرص علی ما ینفعک، کہ اے لوگو اس کام کی فکر کرو اور اس کام میں دلچسپی لو جس کام سے تمہیں فائدہ پہنچے۔ واستعن باللہ، کام کرنے میں اگر دشواری ہو، پریشانی ہو، تعلیم کی راہ میں کٹھنائی کا اگر سامنا کرنا پڑے، واستعن باللہ ولا تعجز، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ مدد کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنے میں کسی طرح کی کمی اور کوتاہی ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ غور کیجئے، اس دنیا میں جتنے بھی علماء ہوئے ہیں، جتنے بھی فضلاء ہوئے ہیں، جتنے بھی ماہرین، محققین، محدثین، فقہاء پیدا ہوئے اور علم و عمل کے میدان میں نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے، ان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ وقت کی حفاظت تھی۔ انہوں نے اپنے وقت کی حفاظت کی، اپنے وقت سے فائدہ اٹھایا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کی، جس کی وجہ سے وہ اپنے میدان کے ہیرو سمجھے گئے۔ یاد رکھیے،
کہ اگر ہم اور آپ اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں اور اخلاص سے کام لیتے ہیں، اخلاص سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمارے عمل میں برکت ڈال دیتا ہے۔ امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مشہور شاگرد ہیں، انہوں نے کہا، اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں امام القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں وقد شاہدت من قوت شیخ الاسلام ابن تیمیہ فی سننہ و کلامہ و اقدامہ و کتابی امرا عجیبا۔ امام القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے طور طریقے میں، ان کی باتوں میں، ان کی گفتگو میں اور ان کے اقدامات میں، ان کے لکھنے میں عجیب قوت کا میں نے مشاہدہ کیا۔ کہتے ہیں امام القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، فَكَانَ يَكْتُبُ فِي الْيَوْمِ مِنَ التَّصْنِيفِ مَا يَكْتُبُهُ النَّاسِخُ فِي جُمْعَةٍ وَأَكْثَرَ۔ کہتے ہیں امام القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں برکت کا یہ عالم تھا، اور اس سرعت کے ساتھ وہ لکھتے تھے، کتابیں تصنیف کرتے تھے، اور جتنا وہ ایک دن میں لکھ دیتے تھے، دوسرے لکھنے والے جو پروفیشنل ہوتے ہیں، جن کو ناسخ کہا جاتا ہے، جتنا وہ ایک ہفتہ میں لکھتے اتنا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں لکھ دیا کرتے تھے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی یا عالم دین یا طالب علم یا طالبات، ان کا جڑاؤ، ان کا لگاؤ اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ جو ایک طالب علم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، طالبات کو رکھنا چاہیے، علماء کرام اور اساتذہ کرام کو رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ تحصیل علم کی جو راہ ہے نا، بڑی کٹھن راہ ہوتی ہے، صبر آزما راستہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ کبھی بھی علم نہ حاصل ہوا ہے اور نہ کوئی علم حاصل کر سکتا ہے۔ طلب علم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی اپنی استطاعت اور وسعت کے مطابق محنت کرے، جس طرح ہمارے پیش رو علماء کرام نے محنت کی ہے اور تعلیم کی راہ میں انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح کا اگر صبر ہم بھی کریں گے، خاص طور سے تعلیم کے میدان میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالی اس کا فائدہ ہمیں پہنچائے گا۔ کچھ واقعات کو سنیے کہ کیسے لوگوں نے، ہمارے علماء کرام نے اور سلف صالحین نے علم کی راہ میں کیسی کٹھنائیاں اور پریشانیاں انہوں نے برداشت کیں۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مشى علی قدمیہ فی طلب العلم کثیر۔ اس زمانے میں آج کی طرح آنے جانے کی سہولیات فراہم نہیں تھیں، گاڑیاں اور سواریاں نہیں تھیں، تیز رفتار سواریاں، ہوائی جہاز، ٹرین، بس، موٹر گاڑیاں، یہ چیزیں دستیاب زمانے میں نہیں تھیں۔ بیشتر طلباء وہ پیدل جاتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک بستی سے دوسری بستی، پیدل جایا کرتے تھے۔ چنانچہ امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدل چل کر انہوں نے تعلیم حاصل کیا، اور لکھا ہے اہل علم نے کہ وَأَحْسَى مَا مَشَاهُ فَبَلَغَ أَكْثَرَ مِنْ 80 و200 أو 800 کلومیٹر۔ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ شمار کیا امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ پیدل کتنا چلے، پیدل علم حاصل کرنے کے لیے پیدل انہوں نے کتنا سفر کیا پیدل، تو کہا کہ 8280 کلومیٹر، 8280 کلومیٹر۔ یہاں سے دلی کتنا ہے؟ 1200 کلومیٹر، 1100 کلومیٹر، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے جو پیدل سفر کر رہے ہیں، وہ 8280 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں۔ بلکہ
اس کے بعد اور بھی انہوں نے دیگر شہروں کا جو سفر کیا پیدل، اس کی مقدار تقریباً 5585 کلومیٹر، یہ پیدل وہ سفر کرتے ہیں، اور دونوں کو اگر ملا لیجئے 8280 اور 5585 کلومیٹر، تو اس کی کل تعداد جو ہوتی ہے 13865 کلومیٹر، 13565 کلومیٹر۔ یعنی ایک اندازے کے مطابق کوئی آدمی ہندوستان سے اگر سعودی عرب پیدل جائے تو 3 مرتبہ پیدل جائے گا، یا کم سے کم کیا جائے گا اور آئے گا پیدل، تب جا کر کیا ہے یہ تعداد اور یہ کلومیٹر مکمل ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ محنت تھی، صبر سے کا مظاہرہ کیا۔ امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر ہمیں گاؤں سے یہاں آنے میں کیا ہے دقت ہوتی، تو بعض بچیاں اور بعض طالبات کہتی ہیں کہ بہت محنت کرنی پڑتی۔ اگر امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ ہم محنت نہ کرتے اور پیدل چلنے پر صبر نہ کرتے تو اتنے بڑے امام نہیں ہوتے۔ اسی طرح اور بھی اہل علم کے، بلکہ انہی سے متعلق آتا ہے امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق، اور خود لکھتے ہیں کہ وَخَرَجْتُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى مِصْرَ مَاشِيًا، کہ بحرین سے لے کر مصر تک وہ پیدل گئے۔ اسی طرح وہاں سے وہ رملہ تک پیدل گئے، پھر دمشق تک پیدل گئے، پھر انطاکیہ تک پیدل گئے، جو ترکیہ کے اندر ہوتا ہے انطاکیہ۔ اسی طرح طرطوس تک پیدل گئے، حمص تک پیدل گئے، پھر رقہ تک پیدل گئے، ثم رکبت الى العراق، اور پھر کیا ہے رقہ سے وہ سواری پر سوار ہو گئے۔ اور امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ پیدل سفر کیا تحصیل علم کے لیے، کوئی بڑھاپے میں نہیں کیا، اس وقت ان کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ 20 سال کی عمر میں یہ اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ یہ امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ کا صبر تھا تحصیل علم کی راہ میں۔ اسی طرح اگر امام بخاری، کون ایسا آدمی ہے جو تعلیم کی راہ میں ہو، علم دین کی راہ میں ہو، اور امام بخاری کے نام کو نہ جانتا ہو، ان کی کاوشوں کو نہ جانتا ہو، ان کی محنتوں اور ان کی خدمات سے ناواقف ہو؟ عزیز طالبات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں، کسی اور کا بیان نہیں ہے، ان کا اپنا بیان ہے، جو رئیس المحدثین ہے، امیر المومنین فی الحدیث کہے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث کہے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں خرجت الی آدم بن ابی ایاس، کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد آدم بن ابی ایاس کے پاس گیا ان سے ملنے کے لیے۔ کہتے ہیں فتخلفت ای تأخرت انی نفقت، اور اپنا واقعہ سناتے غربت کا۔ اور یاد رکھیے جو لوگ غربت میں محنت کرتے ہیں نا، ابھی میں داستان سن رہا تھا شیخ کی داستان، ان کی زندگی، بڑا تعجب ہوا۔ کسی کی شاید ہی ایسے لوگ ملیں گے جو بڑے ہوئے ہوں، اپنے وقت کے امام ہوئے ہوں، اور انہوں نے بڑی فراوانی میں تعلیم حاصل کی، عیش و آرام کی زندگی انہوں نے حاصل کی۔ ایسا نہیں ہے، جو غربت میں پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور وہ تپتے ہیں، وہی کیا ہے کندن بنتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہی حالت ہے، غربت کی حالت میں انہوں نے تعلیم حاصل کیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں آدم بن ایاس کے پاس پہنچا تو میرے پاس جو خرچے کے لیے پیسہ تھا، جو زیادہ راہ تھی، وہ ختم ہو گئی، راستے ہی میں ختم ہو گیا۔ کہتے حتی جعلت اتناول الحشیث، کہتے ہیں جب میرے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا جب ختم ہو گیا نا، تو گھاس پھوس ہم کھانے لگے۔ حشیث گھاس پھوس کو کہتے ہیں۔ کہا ولا اخبر بذلک احدا، کہ گھاس پھوس کھا کر ہم اپنے استاد کے پاس پہنچے، کسی کو نہیں بتلایا۔ اگر آج حال کیا ہے ہمارا، اگر ناشتہ ہمارے گھر میں نہیں بنے گا تو امی سے ہم لوگ لڑ لیتے ہیں، جھگڑ لیتے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں آج پڑھنے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے ناشتہ کیا ہی نہیں، ہم نے کھانا نہیں کھایا، اس لیے ہم مدرسہ نہیں جائیں گے۔ یاد رکھیے، بھوکے رہ کر جب پڑھیے گا نا تو آپ کو مزہ آئے گا، اور کبھی کیا ان چیزوں کے لیے اپنی تعلیم کی قربانی نہیں دینی چاہیے، تعلیم نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ولا اخبر بذلک احدا، میں نے گھاس پھوس پر گزارا کیا لیکن کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتلایا۔ اگر مدرسے میں ایک ٹائم کا کھانا آج کے زمانے میں اگر کسی طالب علم کو نہ ملے یا کسی وجہ سے مدرسے میں کھانا نہ بنے، بیشتر طلبہ بھاگ نکلیں گے، بیشتر طلبہ اپنے گارجین کو فون کرتے ہیں، یہ کریں گے
کہ مدرسے کی یہ حالت ہو گئی، مدرسے میں کھانا نہیں بنا، ہم یہاں نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے امام بخاری کو دیکھیے، ایسے ہی امام بخاری نہیں بنے، اسی طرح اتنا رتبہ اتنا مقام ان کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ کہتے ہیں فلما کان الیوم الثالث اتانی آت لم عارف، کہتے ہیں جب اسی طرح تیسرا دن گزر گیا، گویا 2 دن مکمل اور تیسرا دن بھی گھاس پھوس پر گزار رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں تیسرے دن ایک آدمی آتا ہے جس کو میں نہیں پہچانتا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ غیر شناسہ آدمی ہے، اجنبی آدمی آتا ہے، فناولنی سرۃ دنانیر، اور دنانیر سے بھرا ہوا ایک بٹوا کیا ہے ہمیں دیتا ہے وہ آدمی، وقال، اور وہ کہتا ہے انفق علی نفسک، انفق علی نفسک، کہ طالب علم اس چیز کو لے لو، اس روپیہ کو لے لو، دینار کو لے لو، اور اپنی اس سے ضرورت پوری کرو، اپنے نفس کے اوپر خرچ کرو۔ یاد رکھیے جب اللہ آپ کے اندر اخلاص ہوگا نا، نیک نیتی آپ کے اندر ہوگی، غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا ہے سامان حیات پیدا کر دے گا، وسائل ذرائع اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ برکات کے دہانے کو آپ کے لیے کھول دے گا۔ کیا کہوں میں، شیخ بیٹھے ہوئے ابھی ان کی زندگی سن رہا تھا، بہت ساری عبرت کی چیزیں اس کے اندر ہے، کیسے ایک انسان کہیں جاتا ہے اور کوئی معرفت اس کو نہیں ہوتی، جب اخلاص ہوتا ہے تو کیسے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بھیج دیتا ہے، اور تعاون کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں، جو علماء کا تعاون کرتے ہیں، طلباء کا تعاون کرتے ہیں، مدرسے اور جامعات کا تعاون کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو، شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر تڑپ ہو، وہ لگن ہو، وہ جنون ہو، جو ایک طالب علم کے ذہن و دماغ میں جنون پڑھنے کا لکھنے کا ہونا چاہیے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے جو اتنی پریشانی کو، بھوک کو انہوں نے برداشت کیا، لیکن تعلیم کا راستہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں بھی کیا ہے اپنی زندگی میں تعلیم کی راہ میں اگر صبر کا موقع آئے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور واقعہ بیان کر کے اس نقطے کو ختم کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، امام اہل سنہ والجماعہ ہیں، حدیث کی اور سنت کی ایسی خدمت کی ہے اور اتنی اذیتیں انہوں نے برداشت کی ہیں کہ تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی طالب علمی کے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حدیث کی سب سے بڑی کتاب لکھی، حدیث کی سب سے بڑی کتاب، اس سے بڑی کتاب علمی دنیا میں نہیں لکھی گئی، مسند امام احمد بن حنبل، مسند ان کی کتاب کا نام ہے، بعد کے زمانے میں چھپی ہے، تقریباً 50 جلدوں میں چھپی۔ کتنی جلدوں میں؟ 50 جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہے، اور 2 جلد کیا ہے فہرست ہے، کل ملا کے 52 جلدیں ہیں۔ اور اتنی عظیم کتاب کے وہ مصنف بعد میں بنے، ان کی تعلیم کا حال کیا تھا، کتنی محنت سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ کہتے ہیں رہن الامام احمد نعلہ عند خباز علی طعام اخذہ منہ عند خروجہ من الیمن۔ جب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یمن سے نکلتے ہیں تو ان کے کھانے کا جو بھی سامان تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے جوتے کو ایک نان بائی کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں، نان بائی روٹی پکانے والے، اپنے جوتے کو، کوئی سامان ان کے پاس نہیں جس کو فروخت کر سکے، گویا انہوں نے جوتا کو بیچ دیا، جوتا کو بیچ دیا اس لیے کہ روٹی حاصل کر سکے، اس سے روٹی لینے کے بدلے میں گروی رکھ دیا۔ کہتے وَأَكْرَى نَفْسَهُ، اتنا ہی نہیں کیا، وَأَكْرَى نَفْسَهُ مِن نَّاسِ مِنَ الْجَمَّالِينَ عِنْدَ خُرُوجِهِ۔ جب وہ یمن سے نکل رہے ہیں، یمن سے اپنے استاد سے علم حاصل کر کے جب وہ نکل رہے ہیں تو دیکھیے کہ وہ بعض کیا ہے اونٹ بائیوں کے پاس، جن کے پاس اونٹ وغیرہ تھا، جو چراتے تھے، تو ان کے پاس اپنے آپ کو کیا ہے ان کا کام کاج کرتے، کرائے پر ان کا کام کرتے، اجرت پر، معاوضہ پہ، کہ ہم کیا ہے تمہارا اونٹ چرائیں گے، تمہارے اونٹ کے لیے کھانا فراہم کریں گے۔ یعنی جو ملازمت ہوتی ہے نا، جو مزدوری آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، مزدوری کی انہوں نے، مزدوری کر کے انہوں نے
علم حاصل کیا، تب جا کے اتنے بڑے امام اہل سنہ والجماعہ اور حدیث کے علم حدیث کے اتنے بڑے امام بنے ہیں۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَسُرِقَتْ ثِيَابُهُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ، کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب یمن میں تھے تو ان کا کپڑا چوری ہو گیا، ان کا کپڑا چوری ہو گیا۔ فَجَلَسَ فِي بَيْتِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ الْبَابِ، کپڑا چوری ہو گیا، جو کپڑا تھا پہننے کے لیے، ہو سکتا ہے ایک جوڑا زیادہ کپڑا رہا، جو زائد کپڑا تھا وہ چوری ہو گیا، اب ان کے پاس کیا پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں بچا۔ آج کیا طالبات کے پاس کتنے کپڑے ہیں؟ عید کا جب موقع آتا ہے دیکھیے کیا ڈیمانڈ شروع ہوتا ہے۔ مدرسہ ہم اس وقت نہیں جائیں گے جب تک جب جتنی مرتبہ گھر آئیں گی، ہماری جامعہ سے بچیاں آتی ہیں، جتنی مرتبہ آئیں گی اپنے والدین سے کہتی نا اس مرتبہ ایک اور جوڑا کپڑا چاہیے۔ طلبہ کا بھی یہی عالم ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں جس کے پاس نصف درجن اور ایک درجن سے کم کپڑا ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، جو کپڑا ہے وہ بھی چوری ہو گیا۔ کہتے وَرَدَّ عَلَيْهِ الْبَابِ، جب کپڑا نہیں رہا تو کیسے باہر نکلیں گے؟ دروازہ کو بند کر لیا، دروازہ کو بند کر لیا۔ وَفَقَدَهُ أَصْحَابُهُ، اب گھر سے نہیں نکل رہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، دوستو اب آپ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ امام احمد کہاں ہے؟ کہتے فَجَاءُوا إِلَيْهِ فَسَأَلُوهُ، ان کے دوست اصحاب ان کے پاس آئے، ان کے بارے میں سوال کیا۔ فَأَخْبَرَهُمْ، چنانچہ امام احمد نے ان کو اپنا واقعہ سنایا، اپنی حالت سے واقف کرایا کہ یہ حال ہے، میرے پاس جو کپڑا تھا کسی نے لے لیا ہے، چوری کر لیا ہے۔ فَعَرَضُوا عَلَيْهِ ذَهَبًا فَلَمْ يَقْبَلْهُ، طالب علم جو ہوتا ہے نا وہ غیرت مند ہوتا ہے، طالب علم کو خوددار ہونا چاہیے، عالم دین کو خوددار ہونا چاہیے، بے غیرت نہیں ہونا چاہیے، بہت جلدی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، کسی کے سامنے فریاد نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں نے پیشکش کی کہ آپ ایسا کیجئے کہ یہ سونا لے لیجئے، جائیے کپڑا خرید لیجئے اپنے لیے۔ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ إِلَّا دِينَارًا، پیشکش سونے کا تھا، 1 دینار ان لوگوں سے لیا۔ کیوں بھائی؟ اور وہ بھی فری میں نہیں لیا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِهِ فَكَتَبَ لَهُمْ بِالْأَجْرِ، اور اس 1 دینار کے بدلے میں ان کے لیے کیا بہت اچھا لکھتے تھے، بہت، آپ نے دیکھ لیا کتنا تیز لکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے کیا ان لوگوں کے لیے 1 روپے سے لکھا۔ چنانچہ عزیز طالبات، اس طرح محنت کے ساتھ امام احمد رحمۃ اللہ اس مشقت کے ساتھ انہوں نے علم حاصل کیا، اخلاص کے ساتھ علم حاصل کیا۔ اور یاد رکھیے جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، اگر ریا ہوگی، نمود، تو وہ چیز باقی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے علم حاصل کیجئے گا، آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم دین کا علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ دین کی خدمت کریں گے، دین کی خدمت کریں گے، جاہلوں کو پڑھائیں گے، تعلیم دیں گے، توحید بتلائیں گے، سنت بتلائیں گے، قرآن بتلائیں گے، حدیث بتلائیں گے، شرک کے خلاف آواز بلند کریں گے، بدعات کو مٹائیں گے۔ یاد رکھیے اہل علم نے کہا کہ وَمَعَ الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ بَقِيَ عِلْمُ الصَّرْفِ، آج ہم لوگ امام بخاری کا نام لے رہے ہیں، سینکڑوں سال پہلے دنیا سے چلے گئے۔ امام احمد کا نام لیتے ہیں، سینکڑوں سال پہلے دنیا سے چلے گئے۔ امام ابن کثیر کا نام لیتے ہیں، سینکڑوں سال پہلے چلے گئے۔ ابو حاتم الرازی کا تذکرہ ہو رہا ہے آج 15ویں صدی ہجری میں۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ کتنے لوگ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سلاطین آئے، بڑے بڑے حکمراں آئے، کسی کا تذکرہ تو ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہر جمعے میں، ہر خطبے میں، ہر علمی مجلس میں ہمارے اسلاف کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے علم کا تذکرہ ہوتا ہے، عمل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے، جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ باقی کیا جاتا ہے باقی رہتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ کیا ہے، وہ پھل لاتا ہے، مثمر ہوتا ہے، ثمر آور ہوتا ہے۔ عزیز طالبات، یہ چند کیا ہے علم سے متعلق باتیں ہیں، اور بھی نکات ہمارے سامنے ہیں کہ کیسے ایک طالب علم کو علم حاصل کرنا چاہیے، کتنی محنت کرنی چاہیے، کیسے دروس میں حاضر ہونا چاہیے، کیسے اساتذہ سے علم حاصل کرنا چاہیے، اساتذہ کا کیسے احترام کرنا چاہیے،
دوستوں کا کیسے احترام کرنا چاہیے، ان تمام موضوعات پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا، یاد رکھیے یہ وقت اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، یہ مدرسہ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ یہ مدرسہ ایسے پیدا نہیں ہو گیا راتوں رات، دنوں دن میں ایسے وجود میں نہیں آ گیا۔ کتنی لوگوں کی قربانیاں ہیں، گاؤں کے لوگوں کی، ارد گرد کے علاقے کے لوگوں کی قربانیاں ہیں، آپ کے اساتذہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی قربانیاں ہیں، آپ کے والدین کی تمنائیں ہیں، ان کے ارمان ہیں، ان کی آرزوئیں ہیں آپ کے پیچھے، وہ چاہتی ہیں، آپ کے والدین یہ چاہتے ہیں، آپ کی مائیں یہ چاہتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں مدرسے میں تعلیم حاصل کریں، ان کے پاس شریعت کا علم ہو، ان کے پاس قرآن کا علم ہو، ان کے پاس حدیث کا علم ہو، دینی اعتبار سے اونچا اور اعلیٰ مقام حاصل کریں تاکہ ان کی بھی نیک نامی ہو، ادارے کی بھی نیک نامی ہو۔ اگر آپ پڑھ لیجئے گا تو اساتذہ کرام کے لیے آپ صدقہ ہوں گی، صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ اس لیے اللہ نے جو یہ سنہرا موقع دیا ہے، سب کی قسمت میں یہ وقت نہیں آتا ہے۔ آپ کی طرح کتنی بچیاں ہوں گی، طالبہ بچیاں ہوں گی جو بھینس چرا رہی ہوں گی، جو بکری چرا رہی ہوں گی، گھاس کاٹ رہی ہوں گی، گھر میں کھانا پکا رہی ہوں گے صرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ آئیے، بیٹھیے، قال اللہ و قال الرسول کی باتوں کو سنیے، اسباب کو یاد کیجئے تاکہ آپ کو امتیازی حیثیت اپنے گھر میں بھی حاصل ہو، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہو۔ جو بچیاں پڑھ کر آتی ہیں دیکھیے ان کا رتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، جو آپ کی معلمات بنی ہوئی ہیں، کتنی محنت سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوگی، کتنی کٹھنائیاں جامعات کے اندر انہوں نے جھیلی ہوں گی۔ اگر وہ آسانی چاہتی تو یہ مقام ان کو حاصل نہ ہوتا، وہ آپ کی معلمہ نہ بنتی، وہ گاؤں میں ان کو نمایاں طور پر لوگ نہ جانتے فلاں کی بیٹی ہے، جامعہ امام ابن تیمیہ سے فارغ ہے، بڑی لائق و فائق ہے، بڑی صلاحیت کی مالک ہے۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کے اساتذہ جیسا مقام آپ کا ہو، آپ کی معلمات جیسا مقام آپ کو حاصل ہو، تو یہ ایسے بیٹھے بٹھائے پھولوں کے سیج پر سو کر نہیں ہو سکتا، بلکہ خون پسینہ ایک کرنا ہوگا، بھوک کو برداشت کرنا ہوگا، اور اگر کوئی تکلیف دہ معاملہ ہے اس پر صبر کا مظاہرہ بھی ہوگا۔ اور اگر اس طرح علم حاصل کیجئے گا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ محسنوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آپ کا شمار بھی عالمہ میں ہوگا، فاضلہ میں بھی ہوگا، دین کی آپ خدمت کریں گی، دین کی داعیہ بنیں گی اور معلمہ بنیں گی، آپ کی ذات کو بھی فائدہ ہوگا، پورے سماج کو فائدہ ہوگا، ادارے کی نیک نامی ہوگی۔ اس لیے آخری نصیحت یہ ہے کہ وقت کی قدر کیجئے، وقت کی حفاظت کیجئے، وقت پہ کلاس آئیے، وقت پہ کلاس سے جائیے، عزت و آبرو کی حفاظت کیجئے، اس کا متبادل کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو عمر ہوتی ہے، بعض عمریں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اس لیے اپنے نفس پہ کنٹرول رکھیے، شیطان کو اپنے اوپر حاوی اور مسلط نہ ہونے دیجئے، ہمیشہ اللہ سے جڑی رہیے، اللہ سے لگاؤ آپ کا ہونا چاہیے۔ کبھی اس طرح کے کچھ برے خیالات آئے، استغفار کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، نفلی روزوں کی پابندی کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، اساتذہ کی خدمت کیجئے، ادارے کے لیے اپنی نمازوں میں، 5 وقتہ نمازوں میں دعائیں کیجئے، تہجد میں اٹھیے، تہجد کا اہتمام کیجئے، ادارے کے لیے دعا کیجئے، اس لیے کہ ادارہ ہوگا تو آپ پڑھیے گا، دوسرے لوگ پڑھیں گے، اگر ادارہ ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے بھی پریشانی آئے گی اور دوسرے لوگ بھی علم سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔